الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور سب سے پہلے ہم حسب معمول اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، چونکہ قربانی بہت قریب ہے، تو قربانی کی حقیقت واضح کر دیجیے کہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یوں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہو کر تمام امتوں میں آتی ہے، بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حابیل اور قابیل کے جھگڑے میں بھی دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، تو جو قربانی پیش کی جاتی تھی آسمان سے آگ آتی، جو قبول ہوتی اسے جلا جاتی، صحیح۔ تو تب سے قربانی تو ہر امت میں آئی ہے۔ لیکن جو قربانی ہم کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سنت ابراہیمی۔ ٹھیک ہے۔ یہ سنت ابراہیمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا ہم اس کی نقل کرتے ہیں، کرتے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عادت ابراہیم علیہ السلام سے یہ شروع ہوئی کہ آپ کو ایک تو انتہائی بڑھاپے میں فرزند ارجمند عطا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو علماء کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 100 سال کے قریب تھی، کوئی سال زیادہ یا کم، اور مائی صاحبہ کی عمر بھی 90 سال کے قریب تھی۔ تو فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ کریم آپ کو بیٹا دے گا، تو قرآن کریم میں کہ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بڑی حیرت سے کہا کہ میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں اور جوانی میں بھی میں بے اولاد رہی، اور میرے میاں بھی ابوا حضا بالی شیخا، میرے میاں بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ہمارا بیٹا کیسے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، اللہ قادر ہے، آپ کیوں حیران ہو رہی ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور امین تھے نور محمدی کے بھی، خود بھی رسول تھے اور اللہ کے محبوب تھے، تو نور علی نور، پھر ایسا فرزند روشن پیشانی، تو حکم ہوا کہ اسے لے جائیں اس کو اور اس کی والدہ کو وہاں چھوڑ آئیں بیت اللہ، جہاں کبھی تھا جو طوفان نوح علیہ السلام میں مٹ گیا تھا۔ تو حضرت لے کر چلے، جبرائیل امین ساتھ تھے، تو جہاں رکتے تو حضرت علیہ السلام پوچھتے کہ بھئی یہاں رکنا ہے، اور تو خواہش ہوتی کہ قریب قریب کہیں، لیکن انہوں نے کہا چلتے رہیے، جہاں بیت اللہ ہے وہاں جا کر رکے۔ اب حکم یہ تھا کہ انہیں یہاں چھوڑ دیں، آپ واپس ہو جائیں۔ تو چند کچھ کھجوریں تھیں، ایک چھاگل پانی کی تھی، وہ مائی صاحبہ کو دی، وہ ننھا سا بچہ تھا اور ویرانہ تھا، کوئی آبادی کے آثار نہیں تھے، بیت اللہ شریف بھی نہیں تھا۔ تو واپس جانے لگے تو مائی صاحبہ نے پوچھا کہ یہ کیا، یہ تو ایک چھاگل پانی کی کتنا عرصہ چلے گی، اور یہ کھجوریں چند کلو ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو فرمایا اللہ کا حکم ہے، میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا پھر اللہ ہمیں کافی ہے، اب جائیے۔ اب پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، نہ کھانا رہا نہ پینا، جب کوئی غذا نہ رہی تو وہاں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ایک آدھ دن میں۔ تو اسماعیل علیہ السلام چیخنے لگے، معصوم بچے تھے چند دن کے، تو مائی صاحبہ پریشان ہو کر
دوڑی، ساتھ چھوٹی پہاڑیاں تھیں صفا اور مروہ، تو پہاڑی پر چڑھ کر، کیونکہ عرب میں دیکھا جاتا تھا کہیں کوئی پرندہ نظر آ جائے تو نشان ہوتا تھا کہ یہاں پانی ہوگا، صحیح، بالکل یا ٹھیک۔ کوئی قافلہ نظر آ جائے یا کوئی بندے پہ نظر جانور پہ پڑے تو اندازہ ہو کہ کہیں قریب پانی ہے۔ تو آپ نے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا نہیں ہے، اس سے اتری، بچے کو بھی دیکھتی جاتی تھیں، اکیلا پڑا تھا، تو نیچے جب وادی میں اترتی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو آپ دوڑنے لگتی، دوسری پہاڑی کی طرف دوڑ کر گئیں، تو پہاڑی چڑھتے جہاں سے بچہ نظر آنے لگا وہاں سے چلنا شروع کر دیا، اوپر پہنچے کوئی نظر نہ آیا، پھر واپس دوسری پہاڑی، تو اس طرح آپ کے 7 چکر لگے، تو دیکھا کہ جہاں بچہ لیٹا ہوا ہے تو اس کی جہاں کھریاں لیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا، اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ اسے حج کا رکن بنا دیا، اور عمرے کا بھی، اب چھوٹا حج کریں یا بڑا تو پہاڑیوں پہ دوڑنا پڑتا ہے، اسے صحیح کہتے ہیں، اور اسی طرح دوڑنا پڑتا ہے کہ جہاں سے وہ دوڑی تھیں وہاں سے دوڑ کے جائے، اور جہاں سے وہ چلی تھیں وہاں سے چل کے جائے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی اسی طرح صحیح فرمائی، یہ ادا ایسی اللہ کو پسند آئی۔ اس مرحلے سے گزرے تو زمزم نام بھی اسی وقت اس چشمے کا پڑا کہ انہوں نے ارد گرد ریت کر کے، زمزم کا مطلب تھا ٹھہر جا، حوصلہ کر، رک جا، تو پانی تو بہنا شروع ہو گیا، تو حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اماں روکتی نہیں اسے تو یہ چشمہ اتنا بہتا کہ روئے زمین پر چلا جاتا۔ تو جب فلما بلغ معہ السعی، ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، اب 2.5 سال کا بچہ بھی چل پڑتا ہے، 3 سال کا بھی انگلی تھام کے چل پڑتا، جب چلنا شروع ہوئے تو حکم ہوا کہ اسے میری راہ میں ذبح کر دیجئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس ماں کو جس نے اتنی امتحان جھیلے تھے، اب ایک نئے امتحان میں نہیں ڈالا، اور پھر آپ نے خواب دیکھا تھا، یہ حکم خواب میں آیا تھا، آپ نے خواب دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا بچے کو پھر آ کے لاتے ہیں، ایسے تیار کر دو، اسے نہلا دھلا کر کپڑے پہناؤ، چلو ساتھ لے کر چل دیے کہ ذرا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ تو یہ ہم جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، 3 جگہ شیطان نے روکنے کی کوشش کی اور آپ نے اسے کنکر مار کر بھگا دیا، تو یہ وہ سنت ہے جو حاجی شیطان کو مارتے ہیں۔ تو وہاں جب مینا میں پہنچے تو پھر بیٹے سے بات کی، اگرچہ وہ 3.5-4 سال کا ہوگا، 3 سال کا ہوگا، فلما بلغ معہ، قرآن نے یہ عمر آئی ہے کہ جب ان کے ساتھ وہ دوڑ سکتا، چل پھر سکتا تھا۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ یا ابت انی رأیٰ فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر، فانظر ماذا تری، اب اس بات پہ غور کر، تو کیا کہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے، اس بارے میں تیری رائے کیا؟ انہوں نے فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجئے، نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بھی صابر پائیں گے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے تو اس میں میرے لیے ذبح ہونے کا حکم بھی موجود ہے، اس کی الگ سے کیا ضرورت تھی، تو یہ حکم میرے لیے بھی ہے، آپ ذبح کر دیں۔ انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، بچے کی آنکھوں کی پٹی باندھی، آخر نبی بھی انسان ہوتے ہیں، بشر تو ہوتے ہیں، بشری خصوصیات تو انبیاء میں بھی ہوتی ہیں، اب ایسا بچہ ذبح کرنا آسان کام تو نہیں تھا، پھر اسے الٹا انہیں لٹا دیا، چھری چلا دی، خون کا فوارہ چھوٹا، گردن کٹ گئی، تسلی ہو گئی، ذبح ہو گیا، تو آنکھیں کھولیں، پٹی اتاری تو دیکھا وہ تو کھڑے مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح ہوا پڑا، تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، میرا تو قربانی تو میری نہ ہوئی، تو فوراً وہی آئی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر، آپ نے تعمیل ارشاد کر دی، یہ میری قدرت تھی کہ میں نے اسماعیل کی جگہ وہاں جنت سے دمبا پہنچا دی، یہ میری قدرت، سبحان اللہ، آپ کو جو حکم ملا تھا آپ نے تعمیل کر دی۔ اب اس پہ کس طرح کی رحمتیں، کیسے انوارات،
کیسی برکات نازل ہوئی ہوں گی. جو پہلے قربانیاں تھیں ان کی اپنی حیثیت تھی، یہ تو ایک الگ قسم کی، اور اس کی کس قسم کی برکات، کتنی رحمت الہی برسی، کتنا اہتمام رب العالمین نے کیا، جنت سے دمبا بھیجا، ذبح کرایا. بے شک. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی عبادت کیجیے اور قربانی کیا کیجیے. تو ہم اس حکم کی تعمیل جو حضور نے کی، اس کے میں ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قربانی کرتے ہیں. اس کا نام سنت ابراہیمی اس لیے پڑ گیا کہ یہ قربانی اس طرح کی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دی، اس طرح کی نہیں جس طرح پہلی امتیں دیتی. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل. اب جو قربانی کرتا ہے، ایک جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کے خلوص کے مطابق اس طرح کے انوار آتے ہیں جیسے اس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر آئے تھے. سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ. اگر کیفیت وہ والی مل جائے، قربانی نصیب ہو کی جائے تو کیا اصل بات. حقیقت تو یہ ہے بالکل صحیح. باقی قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ کو تمہارے خون بہانے یا گوشت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری وہ کیفیات کو دیکھتا ہے کہ کس خلوص سے تم قربانی کر رہے ہو، کس تصور سے کر رہے ہو، کس یاد میں کر رہے ہو کہ یا اللہ مجھے بھی ان انوارات میں سے کوئی کرن ہی عطا کر دے. میں بیٹا تو نہیں، ایک جانور، ایک دمبا، ایک بکرا، ایک گائے بیل میں شراکت کچھ تو میں کر رہا ہوں، اور وہ جتنی ممکن ہو سکے کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ 100 اونٹ قربان کیا، حالانکہ آپ کے ہاں ہمیشہ تندرستی رہتی تھی. بالکل صحیح. تو نہر کیے 63 اونٹ آپ نے اپنے دستے اقدس سے کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا. آپ کی عمر مبارک دنیاوی بھی 63 برس ہوئی. صحیح. تو بالکل صحیح. قربانی کا یہ ہے کہ جتنی حیثیت ہو، 1 کرے، 2 کرے، 10 کرے، 50 کرے، 100 کرے، اس کیفیت میں ڈوب کر کرے. اللہ اکبر. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر خود ذبح کرے تو بہت اچھی بات. یہ کیفیت طاری کر کے اللہ سے عجز و نیاز سے کہ یا اللہ میں بیٹے تو نہیں، میری اتنی جرت نہیں، لیکن ایک جانور تو تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، کوئی ذرا ان تجلیات کا، اس جلوے کا، اس رحمت کا مجھے بھی عطا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کوئی شک نہیں ہے اس میں. بہت بڑی سعادت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمارے اصل دلوں میں پیدا بات تو کرے. اس قلبی ارادے اور باطنی کیفیت پر ہے. قربانی کی حقیقت تو یہ ہے. بالکل صحیح، بالکل ورنہ صحیح. پھر رسم ہے، چلو وہ بالکل صحیح. آگے کچھ سوالات بھی ہیں قربانی کے حوالے سے، لیکن ہم ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس میں کافی ساری چیزیں ان سوالات میں واضح ہو جائیں گی. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، ویسے تو عید کے حوالے سے، عید قربان کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے کافی سارے سوال ہیں جن کو ہم شامل کرتے ہیں، لیکن ایک سوال
جو مجھے آج آتے ہوئے ایک دوست نے بتایا، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ عمومی طور پہ یہ میسیجز آتے ہیں کہ جی فلاں فرقے کا بندہ یا فلاں شخص جو گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے، اور فلاں جگہ پہ قرآن کو شہید کیا گیا، اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو آپ آگے شیئر کریں، یا اسی طرح سے اور کئی کہ جس میں کچھ نویدیں بھی سنائی جاتی ہیں کہ اس کو شیئر کریں گے اتنی بار تو یہ ملے گا، نہیں کریں گے تو یہ اس میں آپ کو اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اب یہ جو کسی کو کافر کہتے ہیں، کتا کہتے ہیں، کچھ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور آگے شیئر کرنے کو کہتے ہیں، کیا ان کو شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہرگز اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی مسلمان کو کافر کہنے کے لیے دلائل چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ ان لوگوں کا حق ہے جو فتویٰ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ صحیح، آپ ظاہری مقدمے کا فیصلہ کر سکتے ہیں بغیر عدالت کے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو عدالت میں بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بالکل کسی نے کفر کیا ہے تو آپ اس کے خلاف شہادت دیں، کسی اہل علم کے پاس گواہی دیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، میں نے، وہ آپ کی گواہی کو تولیں گے، ایک بندے نے دیکھا ہے، دو نے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، کس صورت میں دیکھا ہے، وہ سارا اس کا انداز، وہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ کافر ہو گیا یا نہیں ہوا۔ ہر بندہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، اور پھر علم کے نزدیک ہے، چونکہ علماء فرماتے ہیں ایک بندے سے کفریہ جملہ نکلا، اس کی 100 تعبیریں ہو سکتی ہیں اور 99 کفر پہ دلالت کرتی ہیں، ایک نہیں کرتی تو اسے کافر نہیں کہا جائے۔ صحیح، بالکل صحیح، اتنی احتیاط ہے۔ بالکل صحیح، پھر خود سے ایک فتویٰ دے دینا اور دوسروں کو کہنا تم بھی کرو، یہ تو زیادتی ہے۔ ایسی چیزوں کو سننا دیکھنا ہی نہ چاہیے، آ جائیں سامنے ڈیلیٹ کر دینی چاہیے۔ اس میں سازش بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چیزیں جو ایک شخص نہیں جاننا چاہتا اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ وہ ان کو ان کو جاننا دیکھا ہی نہ جائے، ضرورت کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ متعلقہ اتھارٹی کو دو، وہ اس کو وہیں پہ ڈیلیٹ کر دیں، اس کو ڈیلیٹ آگے کر دیں، آگے پڑھے ہی نہیں، پڑھیں آگے کیا خود بھی نہ پڑھے۔ خود بھی نہ پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اب آتے ہیں جی سوالات کی طرف، اور اس میں ضیاء الرحمان نے یہ کہتے ہیں سعودیہ میں ایک ادارہ ہے جو تعلیم قرآن دیتا ہے، وہ اپنے ادارہ میں پڑھنے والوں اور درس قرآن دینے والوں کو مفت حج اور عمرہ کرواتے ہیں، اور جو لوگ مفت حج یا عمرہ کرنے کے لیے اس ادارے میں شامل ہو جاتے ہیں، کیا اس طرح سے حج اور عمرہ ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کا خیال ہے، ادارے والے تو پڑھانے کے لیے ہی رکھتے ہیں، یہ تو ہمارا خیال ہے نا کہ یہ پڑھنے نہیں گیا، حج عمرہ کرنے گیا ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ تو ہم سارے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے صرف اس لالچ میں گئے ہیں، بالکل صحیح ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ان کا ایک ہے طریقہ، ان کے پاس اتنی گنجائش ہے، اتنے فنڈز ہیں، وہ کراتے ہیں، الحمدللہ، اور یہ ہو جاتا ہے، اچھی بالکل بات۔ ٹھیک ہے۔ محمد زاہد ہیں رائمنڈ لاہور سے، انہوں نے 4 سوال بھیجے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ حج پہ جانے کے لیے کون کون سی شرائط ضروری ہیں؟ یہ میرا خیال ہے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جی۔ اس کے پاس وسائل ہوں اتنے کہ حج پر جائے اور واپس آنے تک جو اس کے ذمے اہل خانہ ہیں ان کے اخراجات انہیں دے کر جائے، پیچھے وہ محتاج نہ ہوں، اپنے اخراجات پاس ہوں، وہاں جا کر مانگنا نہ شروع کر دے، ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہو، کوئی رکاوٹ راستے میں جو اس کے بس میں نہیں ہے، جیسے حکومتی پابندیاں ہوتی ہیں یا کوئی ایسا دشمن کا خطرہ کہ قتل ہو جائے گا، یا کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو تو پھر جانا تو فرض ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ ایک اہم سوال ہے، یہ کہتے ہیں جو لوگ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں تو کیا وہاں جا کر ان کا موبائل پہ تصویر بنانا جائز ہے؟ بچے یہ اس عہد کی خرافات ہیں۔ اب کوئی بیت اللہ کی ایک آدھ تصویر لے لیتا ہے تو خیر ہے، لیکن صرف فوٹوگرافی کرتے رہ جانا اور بدتمیزی کی حد تک جانا، یہ غیر موزوں بات ہے۔ بلکہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دوست جو وہاں پہ جاتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی لیے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اپنی یاداشت کے لیے یا اسے بار بار دیکھنے کے لیے کوئی ایک آدھ فوٹو بنا لیتا ہے تو خیر ہے،
کہ چلو جائیں گے تو پھر زیارت کریں گے، یار میں وہاں بھی گیا تھا وہاں بھی گیا، لیکن ایک حد ہے۔ اب میں گیا تھا غار ثور پر، اللہ کریم مجھے لے گئے، تو ایک تو وہاں بندے نے اور صرف پاکستانیوں نے اپنے نام لکھے ہوئے تھے پتھروں پر، پھر اتنا گند مچا ہوا تھا، وہ فلموں کے ڈبے اور وہ خالی فلموں کے وہ چیزیں وہ پھینک کر وہ انبار غلاظت کو، یہ کون سا ادب ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اسی طرح آپ عرفات میں جائیں تو جبل رحمت پہ یہی حال ہے، تو یار یہ تو گستاخی ہے، اور ایسے لوگ بجائے وہاں سے نیکی حاصل کرنے کے عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ فوٹوگرافی کے لیے نہیں گئے، بنیادی طور پر آپ حج کرنے گے، اپنی توجہ اس پہ رکھیں، اور وہ کیفیات جو ہیں وہ اگر وہاں پر نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ یادگار کے لیے کوئی ایک تصویر دو بنا لیتے ہیں آپ، تو اچھی بات ہے، خیر ہے، لیکن صرف تصویریں ہی بنانے پہ لگ جانا، اصل مقصد بھول جانا، یہ کوئی بات تو نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، انہی کا اگلا سوال ہے کہ قربانی کن لوگوں پہ فرض کی گئی اور اس کے گوشت کی تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی بچے فرض نہیں ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قربانی کا کوئی بھی معیار نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اس پہ ہے اور اس پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ غریب بھی ہے، اگر اس وقت استطاعت ہے، یہ گھر میں کوئی دمبا بکرا پال رکھا ہے تو دینا چاہے تو ضرور دے۔ صحیح۔ امیر ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق ایک سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، جتنی وہ کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور اس کا کوئی زکوٰۃ کی طرح کوئی نصاب نہیں ہے کہ فلاں اتنے پیسے ہوں تو زکوٰۃ تو اب ایک نصاب پہ واجب ہوتی ہے نا، فرض ہوتی ہے، تو یہ اس کا کوئی قربانی کا نصاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، سعادت ہے۔ اور قربانی کے جانور میں 7 یہ جو بڑا جانور کرتے ہیں اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، کیا حصہ دار کم بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر ہاں، کم ہو کوئی نہیں، زیادہ نہیں ہو سکتے، زیادہ نہیں ہو سکتے۔ زیادہ یہ گوشت کی تقسیم کا بھی انہوں نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ صرف گوشت ہی نہیں، جانور کے گلے میں کوئی رسی ہو تو وہ بھی صدقہ ہے، اس کی کھال بھی صدقہ ہے، اور اگر گوشت آپ اس میں سے اپنے لیے اچھا لے لیتے ہیں، گردے لے لیتے ہیں، کلیجی لے، کوئی حرج نہیں، آپ کھانے کے لیے لے لیتے ہیں، لے سکتے ہیں، تو خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، اور سارا خود ہی نہ کھا جائیں، غربا کو بھی دیں۔ صحیح۔ یہ طریقے تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بالکل صحیح۔ اس میں مساوی حصے کرنا ضروری نہیں ہے کہ جی بالکل ایکول ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ تین حصے، تین طرح کے لوگوں کو دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نعیم اختر ہے رائے گنج لاہور سے، کیا یہ ضروری ہے کہ جس نے قربانی کی ہو وہ تکبیر بھی اپنے ہاتھ سے کرے؟ یہ بہت اچھی بات ہے، شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، تو اس کیفیت کو بھی یاد رکھے اور وہ کیفیت دل میں لائے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ خود نہیں کر سکتا، تو کم از کم پاس کھڑا ہو، کسی سے ذبح کروائے تو خود بھی پاس کھڑا ہو، وہ کیفیت دل میں لائے اور وہ لذت بھی حاصل کرے۔ بے شک اصل بات تو وہ لذت ہے، وہ لذت کہ جب بندہ پاس بیٹھا ہو اور کیفیت وہ ہو کہ اگر اس کی جگہ مجھے اپنا بیٹا بھی قربان کرنا پڑتا تو میں حاضر تھا، اور وہ کیفیت جب اترے یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے جانور کی قربانی قبول کر۔ سبحان اللہ، تو پھر مزہ ہے۔ عامر اقبال خان شادرہ لاہور سے، انعامی بانڈ کی قرعہ اندازی میں ملنے والی انعامی رقم سے حج، عمرہ یا قربانی جائز ہے؟ بچے، میرا خیال ہے کل یہ حدیث پاک گزری ہے کہ حرام سے نیکی نہیں ہوتی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ حرام مال سے صدقہ نہیں ہوتا، نیک کام نہیں ہوتا، اس کے وسائل بھی حلال ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ نیک کام کے ذرائع اور وسائل حلال ہونے چاہیے۔ صحیح۔ جو حرام چیز ہے پیشاب سے وضو ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس ایسا ہی ہے، سمپل سی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ اور سوال ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر
सर्च क्वेश्चंस के जरिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरत दीगर आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवालात इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हज़रत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हज़रत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफसीर से भी फैज़याब हो सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन मोहतरम। आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हजरत जी, आमिर इकबाल खान का ही अगला सवाल है, कुर्बानी की रकम से जानवर कुर्बान करने के बजाय किसी इंतहाई गरीब शख्स की मदद की जा सकती है? आप जो मेकअप पे खर्च करते हैं वो गरीब को क्यों नहीं देते? बिल्कुल ठीक है। आप जो अपने लिबास पे खर्च करते हैं उसमें से रकम बचाकर गरीब को क्यों नहीं देते? आप सुबह शाम जो दावत उड़ाते हैं उसमें से कुर्बानी लगे है आपको। कुर्बानी अलग इबादत है। आप कहें जी मैं नमाज नहीं पढ़ता, गरीब की दीवार गिरी है उसकी बनाता हूँ, दीवार बनाना सवाब है, लेकिन उस पर नमाज कुर्बान नहीं की जा सकती। नमाज अलग अमल है, वो अदा करेंगे, उसे दीवार भी बना दें। ये कौन सी नेकी? बिल्कुल सही। आपको कुर्बानी नजर आई है गरीब को देने के लिए, तो आप अपने जो बाकी जरूरियात से पैसे क्यों नहीं बचा कर देते? वो जी हज न करें गरीबों को दे दें, उम्रा न करें गरीबों। यार आपको इबादत ही नजर आई है कि ये छोड़ दी जाए और इनका मुसरफ दूसरी जगह कर दिया जाए। तो ये सोचना और ये कहना, इतनी सख्त सजा है इसकी कि इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख की वईद फरमाई है। सही फरमाया बनी इसराइल को हुक्म था कि जहाँ से उनके कपड़े को पेशाब लग जाता तो वो काटना पड़ता था। हम तो धो लेते हैं ना, लगने आसानी कर दी। बनी इसराइल में ये था कमीज पर सलवार पर कहीं पेशाब का कतरा लग तो वो जगह काटनी पड़ती थी, धोने से पाक नहीं होती थी। तो हुजूर ने फरमाया, एक शख्स मना किया करता था कि ये क्यों नुकसान करते हो, या धोधा के पाक कर लो। तो इस बदले उसे दोज़ख जाना पड़ा कि तुम मेरे हुक्म के मुकाबले में अपना हुक्म चलाते। ये अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम की सुन्नत है, इस पर आप अपनी राय देते हो। और कितने खर्च हम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, पान खाते हैं, वो गरीब को क्यों नहीं देते? वो छोड़ दें, वो पैसे गरीब को दे दें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि इसके ऊपर तो एक बुरी आदत से भी बच जाएंगे, फजूल खर्ची से भी बच जाएंगे। सदका आपको सिर्फ कुर्बानी नजर आती है जी, अरबों अरबों रुपए के। इस पे एक बड़ा ग्रुप है जो बड़ा एक्टिव हुआ है। जितना मेकअप पे खर्च होता है, आपकी इम्पोर्ट का बड़ा हिस्सा मेकअप का है। बिल्कुल सही बात है। और कभी ये औरतों के जिम्मे था, अब तो मर्द औरतों से बढ़ गए, तो वो क्यों नहीं गरीब को देते? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कोई 700 अरब के करीब तो मेकअप के ऊपर खर्च होता है जी, 700 अरब के करीब। तो 700 अरब बांटो ना गरीबों तो वो नहीं। और बहस इस पे हो रही होती है कि ये जो साल के साल कुर्बानी होती है, ये अगर ना हो तो इतना गरीबों को देके तो ये किया जा सकता है। और वो बड़े अभी तो ढके छुपे अल्फाज में वो ग्रो काम कर रहे हैं, लेकिन किसी वक्त इसी तरह से खुल के भी आ सकता है और वो अल्लाह भी कर सकते हैं। तो ये हमें ये जान लेना चाहिए कि इबादत को छोड़ के किसी की मदद करना, वो अपनी अयाशियों को छोड़ के मदद करनी चाहिए, उसको छोड़ के मदद करना। मोहम्मद फारूक है चूनिया से, अगर किसी का कुर्बानी का बकरा चोरी हो जाए और वो दूसरा बकरा लेने की इस्तिताअत भी ना रखता हो तो इसके लिए क्या हुक्म है? मेरे भाई, जो इस्तिताअत दूसरे बकरे की नहीं रखते वो पहला भी नहीं लेते। ठीक है। जो खरीदते हैं वो इस्तिताअत रखते हैं। बकरा मर जाए या चोरी हो जाए, उसने कुर्बानी के इरादे से बकरा लिया था, उसे कुर्बानी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। नियत कर ली थी, वो पूरी करनी होगी। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि पहला बकरा आ गया, अब वो चोरी हो गया तो लाजमी है कि कुर्बानी करेगा दूसरा बकरा लेकर। सही।
اور اسی طرح سے محمد نیت نہ کرتا تو خیر تھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. محمد بلال ہیں شیخو پورہ سے، یہ کہتے ہیں اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے تو عید قربان سے پہلے زخم ٹھیک ہو جانے کی صورت میں اس کی قربانی کی جا سکتی؟ درست ہو سکتی، اچھا، ہو سکتی. جب ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. کیونکہ عمومی طور پہ جو جانور ہم خریدتے ہیں اس کا یہ تھوڑا ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ پہلے زخم تھا اور ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا، تو وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. دوران حج طواف کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کے بعد نئے سرے سے طواف کرنا چاہیے یا وہیں سے شروع کریں جہاں وضو ٹوٹا تھا؟ میرے بھائی کل 7 چکر ہوتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے نیا وضو کر کے کیوں پورے نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، 1 چکر یا 2 چکر سے کیا بچت ہو جائے گی؟ وہ پھر وہ ٹوٹ گئے، وہ ختم ہو گئے. آپ اچھا. وضو کرنے چلے گئے، آپ کا طواف ختم ہو گیا، نامکمل رہ گیا، ختم ہو گیا، پھر آپ نئے سرے سے طواف کریں. جہاں سے وضو ٹوٹا تھا وہیں سے شروع نہیں ختم ہو کرنا، گیا نا، وہ تو ختم ہو گیا نا. آپ 1 چکر لگایا تھا، 2 لگائے تھے، 5 لگائے تھے، وہ ختم ہو گئے. آپ مسجد بھی چھوڑ کر باہر چلے گئے، غسل خانے تو مسجد سے باہر ہیں، بالکل صحیح. وہاں جا کر وضو کیا، پھر آئے تو پھر آپ وہاں سے ٹانکا کہاں لگاتے ہیں؟ اپنے ساتھ پھر پورے کر لیں. صحیح. محمد نعیم ہے خوشاب سے، یہ کہتے ہیں دوران حج کس مقام پہ ذکر خفی کرنے کی زیادہ اہمیت ہر ہے؟ گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن، حج ہو یا نہ ہو، ذکر خفی کا کمال یہی ہے کہ ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن، ہر جگہ ہوتا رہتا ہے. اچھا محمد نعیم یہ خوشاب سے انہی کا دوسرا سوال ہے کہ معذور بندے سے اگر حج کا کوئی رکن رہ جائے تو کیا حج ہو جائے گا؟ رکن فوت ہو جائے حج نہیں ہو. معذور بھی وہاں ویل چیئر پہ بیٹھ کے سارے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، معذور ہو یا نہ ہو، کوئی بھی رکن رہ گیا تو حج نہیں ہو. کوئی سنت رہ جائے یا واجب رہ جائے تو خیر ہے، اس کا وہ کمی ہو جائے گی، حج ادا ہو جائے گا. لیکن جو ارکان، جو فرض ہیں، ان میں سے کوئی رہ گیا تو حج نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور معذور جو ہے جو وہ پورا نہیں کر سکتا، اس پہ فرض ہی نہیں، نہیں وہ کر سکتا ہے جی، کیوں نہیں کر سکتا؟ سارے ارکان ایسے ہیں جو کر سکتے جو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہیں. اب چل کر صحیح نہیں کر سکتا تو ویل چیئر پہ کر لیتے ہیں، طواف نہیں کر سکتا تو ویل چیئر پہ کر لیتے ہیں. ساری آسانیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر رہ جائے گا تو پھر حج نہیں. رہ جائے گا تو اس پہ حج فرض. اگر وہ بالکل کر ہی نہیں سکتا تو اس پہ حج فرض ہی نہیں. جو بالکل ایسا معذور ہے کہ وہ کوئی رکن ادا کر نہیں سکتا تو اس پہ تو حج فرض ہی نہیں ہے، وہ نہ جائے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. شاکر علی ہیں پتوں کی قصور سے، یہ کہتے ہیں قربانی کی کھال کا اصل حقدار کون ہے؟ گوشت، کھال، رسی، سب کے حقدار قریب ہے. ٹھیک ہے، ہیو ناٹ جنہیں آپ انگریزی میں کہتے ہیں، جن صحیح. کے پاس کھانے کو کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، صبح و شام تازی روزی اللہ دیتا ہے. غریب لوگ ہیں، وسائل کم ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، مسافر ہیں، قیدی ہیں، جو قرآن نے بتائے ہیں، تو وہ اس کے مستحق ہیں، وہ ان کا امانت ہے. اچھا اس میں یہ جو عمومی طور پہ بہت سارے مدرسے اس دوڑ میں ہوتے ہیں کہ کھال ہم اٹھا کے لے جائیں، ہم اٹھا کے، پھر کچھ تنظیمیں اس میں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں. مدرسوں کا تو ایک حد تک جواز بنتا ہے کہ وہ دینی کام پہ صرف کرتے ہیں، بے آسرا بچوں کو لے آتے ہیں، ان کی غذا کا، لباس کا، رہائش کا، کتابوں کا، اساتذہ کی فیس کا سارا اہتمام کرتے ہیں. وہ تو درست ہے. ٹھیک ہے، سیاست کے لیے کوئی جواز نہیں رہتا. ٹھیک ہے. حالانکہ نعرہ تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم خدمت کرتے ہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں بناتے ہیں، کرتے. یہ خدمت کام کرتے ہیں. اگر 10 لاکھ روپیہ ہو تو 8 لاکھ تو اپنے ملازموں کی تنخواہیں اور جیپیں خرید لیتے ہیں، اور باقی جو 2 لاکھ بچتا ہے اس میں سے کھاتے پیتے بھی ہیں. کوئی 25-30 ہزار غریبوں تک جا کر پہنچتا ہے. صحیح ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو حقائق ہیں اور سب پہ یہاں ہیں. ان کو نہیں دینی چاہیے. میں نہیں اس کے حق میں بالکل صحیح. کہ مدارس کا تو ایک حد تک جواز بنتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ غریبوں ہی کے لیے ہوتا ہے. وہاں کوئی عمرات وہاں عیش کرنے جاتا کوئی نہیں، بلکہ امیر تو بچے پڑھاتے بھی نہیں. صحیح. عموماً مدارس میں بچے وہی جاتے ہیں جن کے پاس دوسرے سرکاری مدرسوں میں جانے کے لیے پرائیویٹ میں وسائل نہیں ہوتے.
تو سیاست کے لیے تو یہ اس کا کوئی جگہ، لوگوں سے ڈونیشن لو بھائی، یہ تو غریبوں کا حق ہے، یہ نہ لو زکوٰۃ صدقات غریبوں کا حق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ محمد فرید عارف والا پاک پتن سے یہ کہتے ہیں ایک شخص 12 ذی الحج کو ڈیوٹی سے روانہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر جا کر قربانی کروں گا، لیکن جاتے جاتے شام ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیسے قربانی کرے؟ میرے بھائی یہ بہانے ہیں، قربانی کرنی ہے تو گھر والے کر سکتے ہیں، صحیح بات ہے، آپ کا ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ ہاں ضروری تو نہیں، نہ کرنی ہو تو یہ ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے جو محض آپ امکانات سوچتے رہتے بالکل ٹھیک ہے۔ ہیں، حقائق پہ بات ہونی چاہیے، بالکل سوال صحیح۔ جواب ہوتے ہیں حقائق، بالکل صحیح ہے۔ واقعی جو کچھ ہوتا ہے امکانی طور پر اس پہ سوال بنتا ہے۔ یہ تو غیر موضوع باتیں ہیں جی، وہ 12 کو جانے تو گھر والوں کو بتا دے کہ شاید مجھے آتے میں دیر ہو جائے گی، آپ دن کو قربانی ذبح کر کرا دینا، دینا۔ بالکل، اور کوئی اس میں اس نے جا کر بھی قصاب سے کروانی ہے، گھر والے ہی کرا دیتے صحیح بات ہے، صحیح بات یہ تو ویسے ہی سوال برائے سوال ہی سوال ہوتے ہی ہیں۔ ہوتے ہیں۔ حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا